سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو بیان آیا ہے اس میں دین کا ایک مکمل زاویہ اور مکمل بیان پیش کر دیا گیا ہے، جس میں اعتقادات کا سارا سلسلہ کہ یؤمنون بالغیب، اور پھر حقوق اللہ ویقیمون الصلاۃ کے ضمن میں، اور ومما رزقناہم ینفقون میں انسان اور باقی مخلوقات کا جو تعلق ہے اس کا بیان، یعنی اس جہان میں انسان کے ساتھ جو سلسلہ ہے، ایک انسان ہے اور اس کے سامنے پورا جہان میں، اس جہان میں رب العالمین کی ذات ہے اور دوسری اس کی مخلوقات ہے۔ اب اس انسان کا تعلق قائم ہونا ہے، یعنی اس کا واسطہ پڑھنا ہے، اس نے برتاؤ کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ برتاؤ کیسے شروع ہوتا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ جو بھی برتاؤ کرنا ہے ان 5 جملوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ وعلیکم السلام، جو اس کو وجود میں لانے والی ذات ہے رب العالمین ہے۔ یؤمنون بالغیب سے شروع ہوتی ہے بات، کہ یہ مان لے کہ ایک غیب میں موجود طاقت ہے، قدرت ہے، علم ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب پیدا تو کر دیا ہے، پھر اس کو اس ذات کے حوالے سے یہ تو سمجھ آ گئی، تو یؤمنون بالغیب ہو گیا۔ اب سمجھ کے بعد اسے اس کے ساتھ تعلق کیسا قائم کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا ہے، تو یقیمون الصلاۃ میں وہ عبدیت کا درجہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ تعلق رکھنا ہے۔ اب اس سے تعلق جب قائم ہو گیا تو اس کی مخلوقات بھی پوری موجود ہے جہان میں، ان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے۔ تو جب انسان دیکھتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق ایک طریقہ کار رکھتی ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خود اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ دوسرے جو مخلوقات ہیں ان کے کام آتی ہے۔ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے پاس، وہ دوسروں کو دیتی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو بھی یہی سکھایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب جب یہ کام بھی ہو چکا، یعنی اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کا مسئلہ پتہ چل چکا، اللہ کے ساتھ رابطے کا طریقہ کار یقیمون الصلاۃ کی صورت میں سامنے آ چکا، اور پھر باقی مخلوقات کے ساتھ تعلق مما رزقناہم ینفقون کی صورت میں آ چکا۔ تو اب انسان کو ایک اور وجود سے پھر رابطہ سامنا ہوتا ہے، برتاؤ کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے جیسے لوگوں سے کیا کرنا ہے۔ یعنی باقی مخلوق سے بھی تو اس طرح کرنا ہے، اس میں سے ایک خاص طبقہ ہے جو اس جیسا ہے، چلے اس میں ان کے ساتھ دینے کا تعلق تو ہو گیا مما رزقناہم، لیکن ایک اور اعتقادی تعلق وہ یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جیسے اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور ان پر اللہ نے جو کچھ بتایا تھا وہ انہوں نے مانا تھا، اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے۔ بس یعنی ایک امت واحدہ بن جائے گی جب انسان مان لے گا جو اس پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ جو اللہ کی طرف سے پچھلی امتوں پر نازل ہوا ہے، جب سب کو یہ مان لے گا تو یہ اس امت واحدہ کا حصہ بن جائے گا۔ اور آخر میں آخری سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ یہ سارا اب کر لیا انسان نے، اب اس کے بعد ہوگا کیا؟
چلیں یہ تو اب کی بات ہے، اللہ کے ساتھ بھی رابطہ ہو گیا، مخلوقات کے ساتھ بھی ہو گیا، ہم نو انسانوں کے ساتھ بھی تعلق ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آخری یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یہ کہ اب اس نے جانا ہے تو یہ ایک نئی زندگی آگے شروع کرنی ہے جس کو آخرت یعنی اگلی زندگی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ سارا انسان کے اس وجود کا ڈھانچہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کوئی مانے تو بھی وہ اس سیناریو کا حصہ ہے، اس سارے پروگرام کا حصہ ہے، جو نہ مانے تو بھی کھچا کھچ وہ اسی پروگرام کا حصہ ہی رہے گا، صرف یہ ہے کہ وہ انفٹ رہے گا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی چیز صحیح جم کر اپنی جگہ پہ لگی ہو، جیسے کوئی نٹ ہو فرض کریں کسی قابل، وہ اپنی جگہ پہ لگا ہو تو فابہا بہت اچھی طرح صحیح سے جائے گا اور اپنا کام کرے گا اور اپنا فائدہ بھی اٹھائے گا، اور جو نہ لگا ہو لیکن اسی مشین میں اٹکا ہوا ہو تو اس نے بھی اس مشین کے ساتھ کیا ہے؟ جانا ہے، چاہے وہ دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنا رہے گا، دوسرے پرزوں کو بھی کام کرنے سے روکے گا۔ اسی طرح وہ انسان جو اس سیناریو کے ترتیب سے اپنے آپ کو کوآرڈینیٹڈ نہیں رکھے گا، اس کے ساتھ ملا کر نہیں چلے گا، وہ بھی ساتھ گھسیٹا گھسیٹا چلا جائے گا، اسی نے رکنا اس نے بھی نہیں ہے، وہ بھی اس چلتے ہوئے پروگرام سے ہٹ کر کچھ کر نہیں سکتا، بے بسی ہے، اس نے بھی آنا ہے، اس زندگی گزارنی ہے، خدا کے وجود کے ساتھ اس نے رابطہ بنانا نہیں ہے، نہ بنائے، لیکن وہ رہے گا اسی میں ہی، تھوڑے ٹائم کے لیے رہے گا، اس کا آخرت کے ساتھ بھی سامنا ہوگا، باقی انسانوں کے ساتھ بھی سامنا ہوگا، مخلوقات کے ساتھ بھی سامنا ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں دے گا تو مخلوقات اس سے خود ہی چھینتی رہیں گی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مخلوقات کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ لا تعلق نہیں رہ سکتا ہے، اللہ سے بھی وہ لا تعلق نہیں رہ سکتا ہے، بس یہی ہے نا کہ مانتا نہیں ہے، باقی یہ کہ یہ لا تعلق ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اسی کے دیے ہوئے سارے نظام سے وہ کیا کر رہا ہے، اسی میں ہی تو موجود ہے وہ، پھر آخر میں کدھر جائے گا؟ اس کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ یا وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے کہ میں نے اس نظام کا حصہ بننا ہی نہیں ہے، میں علیحدہ ہوں، بن کے دکھا دے، کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، بس اس نے اسی طرح اسی نظام میں ہی 70-80 سال کی زندگی گزارنی ہے، بس بہتر یہ ہے کہ کیا کرے، عقل سے کام لے اور جو نظام ہے اس ترتیب سے اپنی جگہ معلوم کرے اور جدھر فٹ آتا ہے اسی پہ چلے۔